وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے۔ ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں، ہم بیٹیاں طاہر کی ہے شہزادیاں شہزادیاں، ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں، ہم بیٹیاں طاہر کی ہے شہزادیاں شہزادیاں، ہم ساختائے امن کی، ہم مشعلے کرن کی، ظلمت میں جگنوں کی طرح کرتی ہے ذوق شانیاں، ہم بیٹیاں ہم انقلابی بیٹیاں، ہم بیٹیاں طاہر کی ہے شہزادیاں شہزادیاں، باطل سے ہم ٹکرائیں گی، حق کا علم لہر۔ وہی ہوا ارطغرل بھائی، شاعر کہتا ہے نا، میں آتش عشق میں جل کے راکھ ہو گیا ہوں، کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں، اس عشق میں خاک ہو گیا ہوں۔ چلتا ہوں بھائی۔ مسلمانوں کی دنیا میں نیا ایک رہنما نکلا، نئے انداز سے تیاریاں کرتے مجاہد کے مسلمان، پھر کفن باندھے ہوئے حق آسمان نکلا، زمین و آسمان میں ہر شہادت کے جذبے سے سرشار ایک سپاہی کی سچی داستان۔ زمین و آسمان کے بنانے والے، میں التجا کرتا ہوں میری اس مشکل کو آسان فرما دے۔ تو ہی دونوں جہانوں کا مالک ہے، تو ہی راستے اور منزل کو آسان بنانے والا ہے، اس مشکل کو آسانی میں بدل دے۔ مجھے کسی تخت و تاج کی تمنا نہیں ہے، میں تیرے نام کی لاج رکھنے نکلا ہوں اور تیرے نام کی سربلندی ہی میرا مقصد ہے۔ اے خدا، اگر میں بھٹک جاؤں تو میری مدد فرمانا۔ اے میرے پروردگار، مجھے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچا اور دنیا کے شر اور آفتوں سے محفوظ فرما۔ شیطان کی پیروی سے بچا اور ذلت کی زندگی سے میری حفاظت فرما۔ اے اللہ، مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔
کسی نے مجھ سے کہا تمہارے یار اچھے نہیں لگتے. میں نے مسکرا کے کہا شیر شیروں کو اچھے لگتے ہیں, کتوں کو نہیں. بغاوت کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں. روک سکے شیر کو اتنی تم کتوں میں طاقت نہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, چینوں عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے سارا. آج ایک بہت ہی لوکپریہ چہرہ ہو گیا. آج اس انسان کا نام دیش کے کروڑوں لوگوں کی زبان پر ہے. خدا ظاہر و باطن سے پرکھتا ہے اپنے بندوں کو. بہت سے کافر خود کو مسلمان بتاتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا ان کے دل میں. حق تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی کو خریدا ہے, تو نہ تو ان کی تجارت نے فائدہ پہنچایا انہیں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. پھر یہ کہانی 7-8 سال کے ایک بچے نے سنی, مگر وہ منبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بنانے والے کے جذبے سے متاثر ہوا. اور پھر 40 برس گزر گئے اور وہ منبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصی میں جا کر نصب کر دیا گیا. لوگ اسے صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں. یاد رکھنا, خدا اسی کو فتح یاب کرتا ہے جو حق و باطل کے معرکے میں دشمن کے خوف سے قدم پیچھے نہیں ہٹاتا, ثابت قدم رہتا ہے.